شہزادے غوث اعظم ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، صرف ایک انجمن کا نام ہے، ایک نقطۂ نظر کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے، ایک ذہن سازی کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے۔ شہزادے غوث اعظم کی تعلیمات، شہزادے غوث اعظم کے مواعظ، بدعقیدگی کے بڑھتے ہوئے سیلاب سے آپ نے جو جہد مسلسل فرمائی 50 سال تک، ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا، یہ قبلۃ القادریہ ہے رکن میں، یہ قادریوں کا قبلہ ہے۔ کیا ہے؟ جنہیں پتا ہے انہی کو پتا ہے کہ ان کی شان کیا ہے۔ محی الدین ثانی کی شان ہو تو مستغنی علی الرقاب سرکار شاہ موسیٰ قادری کی شان ہو، یہاں ٹھہر کر ان کا قطع مبالغہ آرائی سے کام بولیے نہیں لے گا۔ تمہارے اور ہمارے پیر کی خدمات کیا ہے بھائی؟ مریدوں کے لیے تو ان کی فراغ دنیا چھوڑو، باتیں بہت ہیں، باتیں اگر نکالو ان کی خطہ پیشانی لوگ دیکھتے اور کہتے ان کا روح، ان کا دبدبا، ان کا جاہ و جلال، تو لوگ آج بھی یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہوگا جو شہزادے غوث اعظم حضرت خطیب رکن علامہ قاسم پاشا کے قریب بیٹھا ہوگا؟ بھائی اتنا جلال ہے، کیوں؟ اسٹیج پر جلال دیکھا ہے نا۔ کہاں دیکھا؟ اسٹیج پر جلال دیکھا ہے، لیکن جمال، جیسے شفر پاشا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ یہ خانوادہ وہ جس میں جلال بھی ہے جمال بھی ہے۔ غوث اعظم کا جلال بھی ہے جمال بھی ہے۔ شہزادے غوث اعظم جب منبر رسول پر آتے تو تیور بدل جاتے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوتی، اور اگر کوئی سامنے آتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر گر جاتا، لیکن جب پلٹ کر خانقاہ کو آتے تو سراپا جمال بن جاتے۔ جو آتا قدموں سے لپٹ کر بیٹھ جاتا، اور جو بیٹھا ہے اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم شہزادے غوث اعظم کے ساتھ بیٹھے۔ اتنی شفقتیں، آؤ میاں بیٹھو میاں، سینے سے لگا لیا، کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، کسی کے بازو سے پکڑ لیے، اپنے ساتھ بٹھا لیا، کھاتا کھلا رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے ڈال کر کھلا رہے ہیں۔ اتنی محبتیں فرمائے، پیرانی ماں کو آواز دیتے ہیں، حالانکہ قادمائے موجود ہے، پیرانی ماں کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ میرا مرید آیا کچھ کھانے کے لیے تو بیچیے۔ یہ شفقتیں ہیں، لیکن جاہ و جلال بھی ایسا ہے کہ آج بھی ان کے جلال کا روب اور دبدبا قائم ہے لوگوں پر، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ شہزادے حضور غوث اعظم کا جلال اپنی جگہ، ان کا جمال اپنی جگہ، ان کا فیضان صبح قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ شہزادے غوث اعظم کی حیات طیبہ زندگانی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ 50 سال کتنے؟ کبھی اپنی ذوالفقار کو جو دادا نے عطا کی تھی میہن میں نہیں رکھا، ہمیشہ شمشیر برہنہ رہے۔ کیوں رہے؟ دولت کے لیے، پاور کے لیے، جاہ کے لیے، مقام کے لیے، منصب کے لیے نہیں، عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے۔